بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا القی علیہ اسورا، حماقت فرعونی، فرعون کی حماقت کا بیان ہے۔ فلولا، پس کیوں نہیں ڈالے گئے اوپر اس کے اسوراتن، اسورا سوار ان کی جمع ہے، اور کنگن سونے کے، اسوراتم من ذہب، کنگن سونے کے ایک، او جاء معہ الملائکہ، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، صف باندھ کر۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے کنگن سونے کے کیوں نہیں، سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی قطاریں ہونی چاہیے تھی، فرشتے آتے اور اس کا پروٹوکول ہونا چاہیے تھا کہ یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں دعوت دینے آتا، اور اس کی تمول اور مالداری کی نشانی سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، یعنی سوچ وہی مادہ پرستی والی۔ اگر یہ رسول ہوتا تو مالدار ہوتا، اگر یہ رسول ہوتا تو اس کا ظاہری پروٹوکول ہوتا، اور اس کی ظاہری دنیا داری میں اس کے نوکر خادم فرشتے بن کے آتے، اور وہ بھی صفوں کی صورت میں، جیسے بادشاہوں کو فوج پروٹوکول دیتی ہے اور سلامی دیتی ہے، اس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ ہمیشہ مشرکین کے خیال میں یہی رہا ہے کہ پیغمبر مادی خزانوں سے بھرپور ہونا چاہیے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 میں ان کے مطالبات کی فہرست ہے، جن میں وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تو نبی ہے تو تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے، محل سونے کا ہو۔ تو وہ تو بیتن کی بات کر رہے ہیں، سونے کا گھر۔ اس کا جواب رات کے سبق میں گزر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت ہی اتنی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر حکمت نہ ہوتی اس میں کہ لوگوں کے لیے کفر کے دروازے کھلیں گے، تو میں ان کافروں کے مکانوں کے چھتیں اور ان کی چوکھٹیں اور دروازے چاندی کے بنا دیتا، اور انہیں زخرف اور سونا کافی مقدار میں عطا کر دیتا، لیکن چونکہ یہ حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے تو اس میں دنیا کی حقارت بیان کی گئی۔ اور فرعونی ذہن وہی کھڑا ہے، اس کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کا پروٹوکول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتے، سونے کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی علامت ہوتے، اور اس کے ساتھ خدائی فوجیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے تو یہ رسول نہیں ہے۔ فاستخف قومہ، ایسی باتیں کر کے، فاستخف قومہ، پس الو بنایا فرعون نے اپنی قوم کو۔ فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو الو بنایا۔ الو سمجھتے ہو؟ بدھو اور بے وقوف بنایا۔ فاستخف قومہ، ایسی باتیں کر کے فرعون نے اپنی قوم کو الو اور بدھو بنا دیا، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے فاستخف قومہ، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی مشن کو چلانے کے لیے اس مزاج کے لوگ تیار کرنے پڑتے ہیں۔ فرعون نے اپنی حکومت چلانے کے لیے اس قسم کے بدھو لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا کیا، ان کی تربیت کی کہ میں جو بکواس بھی کروں تم نے نعرہ لگانا ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ ہاں، جس طرح ہمیشہ اہل باطل مناظر ساتھ چند میراثی رکھتے ہیں شور ڈالنے کے لیے، یہ جو مناظر جو بکواس کرے یہ پیچھے کہتے ہیں واہ 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 واہ، وہ کیا کہا اس نے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کہا۔ تو فاستخف قومہ کا یہ معنی ہے کہ فرعون نے
چند چمچے تیار کیے اور بالکل الو ذہن کے، اور ان کی یہ تربیت کی کہ میں جو بکواس بھی کروں تم نے نعرے لگانے ہیں، فرعون زندہ باد، واہ 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 واہ۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ جو جمہوری طاغوتی نظام ہے یہ کبھی نہیں چل سکتا تھا اگر سکول کالج کے ادارے نہ ہوتے۔ پاکستان کی تحریک تو چلی تھی، مجاہدین کی تحریک تھی، تمہارے علم میں ہے یا نہیں؟ 1957 کے بعد، جتنا جنگ آزادی کے بعد، انگریز کے قبضہ کے بعد جو مجاہدین تھے، علماء تھے، دیندار طبقہ تھا مسلمانوں کا، 200 سال تک انہوں نے محنت کی، اور 200 سال میں پوری محنت کر کے ایک جہادی ذہن تیار ہوا، جماعت تیار ہوئی۔ جب یہ جماعت صحیح معنوں میں تیار ہو گئی، انگریز نے آتے ہی کام کیا تھا کہ انہوں نے یہ علی گڑھ کالج اور اس طرح کی انہوں نے اپنے طاغوتی ادارے قائم کیے، اور ان کا مقصد تھا مجاہدین کی تحریک کو روکنا اور طاغوتی نظام کے تربیت گاہیں قائم کرنا، سکول کالج والے۔ تو ادھر جو علماء تھے وہ جمع ہوئے، حضرت شیخ الہند اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ کے زیر نگرانی دیوبند جیسا معسکر بنایا گیا۔ تو یہ دو تحریکیں چل پڑی، ایک مجاہدین کی سرپرستی کرنے والے دیندار لوگ، دوسرا طاغوتی نظام کی تربیت گاہیں، سکول کالج یونیورسٹیاں جن کے سر سید کو ذمہ دار بنایا گیا۔ تو یہ دونوں ادارے چلتے رہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ جب انگریز نے دیکھا کہ مجاہدین کی جو فوج ہے یہ اب اپنے عروج پہ پہنچ آئی اور اب انقلاب آ کے رہے گا اور منظم ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پھر چند آدمیوں کو چنا۔ ایک آپ کے ڈاکٹر صاحب تھے جس کے آپ شعر پڑھتی ہیں، اور دوسرے آپ کے قائد اعظم صاحب تھے، قائد اعظم کاف کراچی والا قائد اعظم، ہاں یہ بھی انگریزوں کا کارٹون تھا۔ اور آپ کے ڈاکٹر صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا کہ یہ جو مجاہدین کی تحریک اٹھی ہے اب اس کا سامنا کیسے کیا جائے۔ تو پھر وہ مجاہدین کی جو تحریک تھی وہ بڑے اخلاص کے ساتھ چل رہی تھی، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہندوستان پر 1200 سال تک اور اتنے عرصے تک اسلام کا جھنڈا رہا، اب ہم انگریز کو بھگا کے دوبارہ اسلام قائم کریں گے، اور پورے برِ صغیر میں اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے اس تحریک کا رخ بدلا اور تقسیم برِ صغیر کا منصوبہ سامنے آیا۔ اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں الگ ملک دے دیتے ہیں۔ مقصد تھا ہندوستان بچانا۔ اگر یہ الگ ملک نہ بنتا تو پورے ہندوستان میں انقلاب آ رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر ان کو تقسیم کر دیا، کچھ کو مغربی پاکستان میں، کچھ کو مشرقی پاکستان میں، اور گلگت کشمیر کو درمیان میں لٹکا دیا۔ اور وہ جو مجاہدین کی تحریک چلی تھی وہ اس تقسیم کی وجہ سے وہ لابا چھپ گیا، وہ لابا پھٹ نہیں سکا۔ اگر وہ لابا پھٹ جاتا تو پورے برِ صغیر میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا۔ اس لیے اس وقت کے جو دور اندیش علماء تھے وہ اس تقسیم کے سخت خلاف تھے، اور وہ کہتے کہ پورا ہندوستان ہمارا ہے، آپ ہمیں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ پھر انگریز شاطر نے
یہ ساری تقسیم کی اور اس کے لیے تمہارے لوگوں کو خریدا گیا، اور یہ جن کو جو تمہارے قائد ہیں اور بڑے نمونہ ہیں اور جن کے دل بڑے دکھی ہیں اور ان کے اشعار مشعار سے آپ بھی بڑے دکھی ہیں، تو یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے مجاہدین کے پورے منصوبے کو خاک میں ملایا۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ تو پھر آ گیا طاغوتی نظام۔ اب سکول کالج کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ 98% لوگ وہ ہیں جو طاغوت کے پجاری ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ذہن تیار کرنا۔ اب ذہن تیار کر دیا ان اداروں نے، یہی جمہوری ذہن، اور اداروں کا مقصد ہی یہی تھا۔ اب آپ مدرسے میں کتنے بیٹھے ہیں اور سکول یونیورسٹیوں میں کتنے پڑھ رہے ہیں، تم کہتے ہو اسلام، وہ کہتے ہیں جمہوریت، تم کہتے ہو خلافت، وہ کہتے ہیں برطانیہ، تم کہتے ہو جناب ہم محمد الرسول اللہ کا قانون نافذ کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے باب انگریز کا قانون نافذ کریں گے۔ اب وہ کلمہ گو انگریز، یہ نئے انگریز تیار ہوئے ہیں کلمہ گو۔ پہلے گورے انگریز تھے، اب ماشاءاللہ کالے انگریز آ گئے۔ پہلے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اب یہ کلمہ پڑھنے والے انگریز ہیں۔ ذہن انگریزی ہے، ذہن اور زبان انگریزی ہے، ماحول انگریزی ہے، تہذیب انگریزی ہے، حتیٰ کہ پینٹ انگریزی ہے، پتلون انگریزی ہے، اور پوری وہ ٹائی انگریزی ہے، اور بیٹھے مسلمان ہیں۔ تو اب تمہاری حالت یہ بن گئی کہ عمران خان جیسا بھی آپ کا قائد ہے، نواز شریف جیسا بھی آپ کا قائد ہے، بشرا اور مریم بھی آپ کی لیڈر اور قائدین میں سے۔ تو یہ ذہن بن سکتا تھا بغیر سکول کالج کے، یونیورسٹیوں کے؟ اب تم مولوی جو مرضی کرتے رہو، اب مریم کو ماننا پڑے گا، اب بشرا بی بی کو ماننا پڑے گا۔ اور اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو نوجوان ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ اپنی جانیں قربان کرنا فخر سمجھ رہے ہیں۔ کس پر؟ طاغوتی نظام پر۔ اگر ان کی رہنمائی صحیح ہوتی اور ان کو دینی انقلاب کے لیے تیار کیا جاتا، اور یہ طاغوتی انقلاب، اس نے صرف یہ نعرہ لگایا کہ نیا پاکستان اور نیا نظام، جس نعرے پر اب کتنی آپ کی قوم ہے، سب کے سب اندھے ہو چکے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ سکول کالج کی تربیت۔ فرعون نے بھی ایسا ماحول مہیا کیا کہ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو الو بنا دیا اور قوم کی فطرت مسخ ہو گئی۔ تو فرعون جیسے لیڈر شیطان کو بھی انہوں نے انا ربکم الاعلی بھی مان لیا اور بڑا حاکم بھی مان لیا۔ اگر یہ ذہنی تربیت نہ ہوتی تو اس گدھے کے چرواہے کو کون پوچھنے والا تھا؟ پیغمبر کی اہمیت نہیں ہے، فرعون کی اہمیت ہے۔ ذہن تیار ہوا۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے فاستخف قومہ، فاستخف، حقیر بنا کر رکھا، ذلیل بنا کر رکھا فرعون نے اپنی قوم کو۔ پس انہوں نے فرعون کی اطاعت کی، موسیٰ کی اطاعت نہیں کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اس کی وجہ یہ انا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ وہ قوم تھی فاسقین، فسق و فجور سے پر اور بھری ہوئی، وہ عادی مجرم تھی قوم۔ انہوں نے بڑے مجرم کی اطاعت کی اور جو داعی حق تھا اس کی اطاعت نہیں کی۔ تو یہ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ اسی طرح ہوتا ہے جب قوم کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ ذرا سورۃ الاعراف آیت 146 نکالیں۔ صفحہ 317۔
سأصرف عن آیاتی، پھیر دیں گے ہم اپنی آیات سے، الذین یتکبرون فی الارض، ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نا حق، بَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ثمرہ اسراف، اگر وہ دیکھیں ہر دلیل لا یؤمنوا بہا، اس کے ساتھ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں نہیں بنائیں گے اسے اپنا راستہ، بَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، تو اس پر وہ چل پڑیں گے، کیوں؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو حق کے مخالف جان بوجھ کے چل پڑے، اس سے حق باطل کی تمیز چھین لی جاتی ہے اور اس کے ذہن اور طبیعت میں خباثت بھر دی جاتی ہے، حق کو وہ کبھی قبول نہیں کرتا اور باطل کے پیچھے دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، اور جو بھی جھوٹ ہو باطل تو یہ قوم کی طبیعت بن جاتی ہے، جس طبیعت میں خباثت ہو وہ خبیث اقوال کی طرف براغب ہوتا ہے، اور جس طبیعت میں وہ شفافیت ہو تو وہ ہدایت کی طرف میل ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جو سکولی ہے کہ مودودی بڑا عالم تھا، بڑی بات سمجھ آتی ہے اس کی، اور میں کہتا ہوں باقی سمجھ آتی ہے، کیونکہ مودودی کی طبیعت میں بھی خباثت تھی اور جو اس کی طرح مائل ہو رہے ہیں ان کی طبیعت میں بھی خباثت ہے، تو خباثت خفاست کو کھینچ رہی ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں سکول کالج کے لوگ مرزا جیلمی کو بڑا سنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں سننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ضابطے یہ بیان کیا ہے، جب سکولی اور کالجی یونیورسٹی ذہن بنائے خباثت میں جاتا ہے تو وہ خبیث چیزوں کی طرف ہی میل ہوگا، وہ طیب چیزوں کی طرف وہ ادھر سے متنفر ہوگا۔ اس لیے سکول کالج یہ دعوتیں کامیاب اس لیے ہو جاتی ہیں، قادیانی کو ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیلوی کو ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح غیر مقلدیت کی طرف میل ہونے والے بھی بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان میں یہ ملکہ ہی ختم ہو جائے حق اور باطل کی تمیز کا، اور اس کی طبیعت میں خباثت آ جائے تو وہ خباثت ہی کی طرف کھینچ کے چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی ہے اس کو پھولوں پہ چس نہیں آتی، وہ گوبر گھو پہ ہی بیٹھے گی، ادھر ہی وہ مزہ لے گی، مراقبہ کرے گی، اور وہ کبھی بھی اسی طرح جو گرج ہے مردے کھانے والی تو وہ مردار پہ اسے چس آتی ہے، اور مردار بھی وہ جو بدبودار ہو ادھر وہ خوش ہوگی، اور اگر اس کے سامنے صاف ستھرا گوشت رکھا جائے تو بالکل وہ نہیں کھائے گی، ہمیشہ کھائے گی جس گوشت میں بدبو ہوگی۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے طبیعت کی خباثت۔ تو فرعون نے ماحول ایسا بنا دیا کہ ان لوگوں کی طبیعت خباثت سے پر تھی، انہوں نے فرعون کی بات پہ تو زندہ باد کہا، لیکن موسیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج بھی یہی ہے، قرآن بیان کیا جائے تو مولوی کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور کتابڑیاں شتابڑیاں ہوں، اقوال قول کچورے ہوں، فلاں حضرت نے فرمایا، اچھا حضرت نے فرمایا، حضرت نے فرمایا، اور قرآن سناؤ تو گدھے کی طرح بھاگتا ہے۔ تو یہ خباثت طبعی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے وہ قوم فاسقین، فاسق فسق و فجور میں سرمست، اور اس میں وہ خوگر تھے،